وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عليم بذات الصدور وقال الله تبارك وتعالى والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمني يا معلم إبراهيم سلسلة الاسماء الحسنى الحمدللہ شروع رمضان سے یہ اسباق جاری ہیں اور خزائن المعارف کہیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ خزانے ہیں جس میں سے ہم اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پیچھے بہت سارے اللہ کے مبارک نام اور اسماء حسنہ کے معانی ہم نے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، ان صفات کو اپنے اندر کیسے پیدا کیا جائے وہ بھی معلوم کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا بھی کریں اللہ تعالی اس سلسلے کو قبول اور مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے، اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ آج اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے 4 ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کئی مرتبہ پیچھے ایسا ہوا کہ کبھی 2 نام کبھی 3 نام لیے گئے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے، ایک ہی نام پر پورا ہو جاتا ہے سبق۔ آج تو 4 نام لے آئے ہیں، پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ وقت میں برکت دے اور انشاءاللہ ان 4 ناموں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 نام ساتھ میں اس لیے منتخب کیے ہیں کہ ان سب کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، آپس میں مناسبت ہے، ملتے جلتے نام ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا نام ہے العلیم جل جلالہ، دوسرا السمیع جل جلالہ، تیسرا البصیر جل جلالہ، اور چوتھا الخبیر جل جلالہ۔ اسماء حسنہ جو 99 ایک ساتھ آئے اس میں یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو ایک ساتھ لے لیا ہے۔ 4 نام ایسے ہیں کہ شاید ہی اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑے، عام فہم الفاظ ہیں جو ہم سب اس کا ترجمہ شاید سمجھتے ہیں۔ العلیم، اس کے معنی سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 صفاتی نام اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی کمالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنی بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل
کمال مطلق کے مالک ہیں، ہر طرح کا انتہائی درجے کا کمال اللہ عز و جل میں موجود ہے، اور ہر طرح کی کمی، کوتاہی اور نقص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اتنا تو ہم سب مانتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ذات، اور ذات کی تکمیل کے لیے کچھ صفات ضروری ہے، ورنہ وہ ذات ادھوری ہوتی ہے۔ اگر ایک ذات تو موجود ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ علم نہیں ہے تو جہل یعنی جہالت ہوگی، اور جہالت بہت بڑا عیب ہے، اور علم بہت بڑا کمال ہے۔ اگر کوئی ذات تو ہے لیکن وہ سننے والی ذات نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو سنتا نہیں ہے وہ بہرا ہوگا، اور بہرا ہونا، نہ سننا، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ایک ذات تو موجود ہو لیکن کچھ دیکھتا نہ ہو تو نہ دیکھنا یہ اندھاپا ہے، اور اندھاپا عیب ہے، دیکھنا کمال ہے۔ اسی طرح کوئی ذات تو ہے جو اوپر اوپر کی چیزوں کو جانے لیکن اندر کی چیزوں کو نہ جانے، چھپی ہوئی باتوں کو نہ جانے، ڈیپ میں جا کر کسی چیز کا علم نہ رکھے تو یہ اس کے لیے عیب ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمیوں سے، ہر طرح کے عیوب سے بہت پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اور ہر طرح کے کمالات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ چاروں صفات ذاتی کمالات سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میں یہ چاروں صفات علی وجہ الاتم، علی وجہ الاکمل، کامل ترین 1000 مرتبہ بول جاؤ، اتنے درجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ سب صفات موجود ہے۔ علم بھی ہے، سمع بھی ہے، بصر بھی ہے، اور خبرت بھی ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ہر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالی کے ان ناموں کی تلاوت کرتا ہے، کان کے ساتھ یہ نام آتے ہی رہتے ہیں اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ چاروں نام کثرت سے وارد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی عام طور پر اپنی احکامات کے بعد یا کوئی واقعہ بیان کرنے کے بعد جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں اس طرح کے صفاتی نام کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس کا ایک خاص موقع ہے، قرآن مجید کی تفسیر اگر کی جائے تو ہر موقع پر یہ نام ایک الگ لطف دیتا ہے، یہ نام ایک الگ معنی پیدا کرتا ہے، جس سے سننے والے، سمجھنے والے کے دل میں ایک عجیب طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نام سمجھائے، ہمیں یہاں ان ناموں کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے، درس قرآن میں جہاں کہیں یہ مبارک نام آئیں گے وہاں اس کے معنی کو فٹ کرنا ہے کہ یہاں یہ کیا معنی دیتا ہے۔ بڑا عجیب علم ہے، مستقل کتابیں اس پر علماء نے لکھی ہے کہ ان صفاتی ناموں کا قرآن مجید میں جو موقع ہے، اس موقع پر اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ عام طور پر مفسرین اس کو بیان فرمایا کرتے ہیں۔ ہمارے اردو مفسرین میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنے حاشیہ عثمانی میں، تفسیر عثمانی میں جو شیخ الہند کے ترجمے پر ہے، کافی جگہوں پر اس پر بحث کرتے ہیں اور موقع کے مناسب معانی بیان فرمایا کرتے ہیں۔ عربی میں علامہ زمخشری کشاف میں خوب کھول کر بیان کرتے ہیں، ابن عاشور التحریر والتنویر میں خوب بیان کرتے ہیں۔ تو اہل علم کے لیے ایک بہت ہی کشادہ باب ہے، اور اس کو ایک سمجھنا ہے، اس کا ایک علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ العلیم قرآن مجید میں 157 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ السمیع اللہ کا یہ مبارک نام قرآن مجید میں 45 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ البصیر اللہ کا یہ مبارک نام قرآن مجید میں 42 مرتبہ وارد ہوا ہے، اور الخبیر جل جلالہ یہ مبارک نام قرآن مجید میں 45 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا کثرت سے یہ نام قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں بیان کیا گیا؟ ویسے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ان صفاتی ناموں کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے۔ ان صفات کا علم، اس کا یقین اور اس کا استحضار انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ان صفات کا علم، اس پر ایمان
اس کا یقین اور ان کا استحضار اور اس کو دھیان میں رکھنا، یہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ باقی کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کو بدل سکے۔ یہ صفات وہ صفات ہیں کہ اس کا دھیان جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے حقیقی معنی میں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تو زندگی بدل جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا نام ہے العلیم جل جلالہ۔ علم تو ہم سب جانتے ہیں، اور علم سے ایک لفظ بنا ہے عالم۔ یہ لفظ انسانوں کے لیے بولتے ہیں فلاں عالم صاحب ہے، فلاں عالم ہے، علامہ ہے، تو بولتے ہیں علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ اور پھر اس عالم میں مبالغہ پیدا کیا گیا اور علیم کے وزن پر لے آئے۔ اللہ عالم بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے، تو اللہ کی ذات ہے علیم، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سمیع، بصیر، خبیر سب کے سب فعیلون کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں۔ بہت زیادہ علم والا، جس کے علم کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کا علم ذاتی ہو، کسی سے ملا ہوا نہ ہو، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ یہ ترجمہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا مفہوم، اس کا معنی بہت وسیع ہے، الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ذہن اس کو اپنے گھیرے میں نہیں لا سکتے، اور معرفت اس کو سما نہیں سکتی۔ اس قدر وسعت ہے لفظ علیم میں۔ الفاظ چھوٹے ہیں، معنی بہت بڑا ہے۔ اللہ کی ذات جیسے لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ تو اللہ کی ذات العلیم ہے، بہت زیادہ علم والا، ذاتی علم رکھنے والا، اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا۔ تین چیزیں میں نے بتائی ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والا، نمبر 2 ذاتی علم رکھنے والا، اور نمبر 3 ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا، ادھورا نہیں، پورا پورا علم رکھنے والا۔ اور یہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی اللہ، یعنی یہ صفت علم اللہ کی ایسی صفت ہے جو کبھی بھی اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اس کی صفت علم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آئی۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ انسانوں کی صفات ایسی ہے کہ پہلے نہیں ہوتی پھر آتی ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا۔ پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، جس سے یعنی یہ علم حاصل کرنے کے آلات اور اسباب ہیں۔ اس سے تم نے تھوڑا 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 کر کے علم حاصل کیا، اور روز بروز تمہارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دعا کی مانگی گئی ربی زدنی علما، علم میں تھوڑی تھوڑی دیر میں اضافہ ہوتا رہے، ہر آن ہر گھڑی معلومات بڑھتی رہے، علم بڑھتا رہے۔ یہ انسانوں کا حال ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے علم میں کچھ اضافہ ہوگا۔ وہ جب سے ہے تب سے اس کا علم ایک حالت پر ہے۔ دھیرے دھیرے ایسا نہیں کہ دنیا میں چیزیں وجود میں آتی جائے اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ما کان و ما یکون، جو کچھ پیچھے ہوا وہ بھی، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی، سب کا سب اس کے علم میں پہلے سے ہے۔ کبھی بھی یہ علم کی صفت اس سے الگ نہیں ہوئی۔ اگر علم نہیں تھا تو پھر جہالت تھی، اللہ ہر وقت جہالت سے پاک ہے۔ تو ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے علم کیسا اس کا، کائنات کی ایک ایک چیز کے دنیا میں وجود میں آنے سے بہت پہلے، جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے ہر چیز کا علم، جو چیزیں نہیں ہیں اس کا بھی علم، اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی اس کا بھی علم، ماضی، حال، مستقبل، سب چیزوں کا علم اس کے پاس ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت علم کو قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت سب سے پہلے ہمیں حاصل کرنی ہے کہ وہ کیسا علم رکھنے والا، اس کا علم کیسا،
کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 3 خاصے بیان فرمائے، 3 خاصے بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ کے علم وسعت کے اعتبار سے لامحدود ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، آسمان سے اوپر ہو، زمین سے نیچے ہو، زمین و آسمان کے درمیان، انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، اڑنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ دریائی مخلوقات ہو یا خشکی کی مخلوقات ہو، ہوا میں رہنے والی مخلوقات ہو، نظر آنے والی ہو، نظر نہ آنے والی ہو، چھوٹی چیزیں ہوں، بڑی چیزیں ہوں، جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کا اس کو ہر وقت علم ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو کثرت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ انسان کے پاس کتنا ہی علم ہو، اور ایک انسان کا کیا، کائنات کے تمام انسانوں کا علم، اور آج کل کی زبان میں کہے تو سپر کمپیوٹر کا علم ہے، جس میں ہر چیز ڈال دی گئی ہے۔ آپ کا یہ گوگل لے لیجئے، جو کوئی بھی چیز سرچ کرو انجن میں آتا ہے، وہ ساری معلومات ایک ایک چیز کی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی جامع تعریف کی، یا من لا تخالطہ الظنون ولا تدرکہ الاوہام ولا یصفہ الواصفون۔ جہاں تک گمان کی رسائی نہیں، بیان کرنے والے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، اور مکائل البحار، سمندر کے پانی کے ناپ کو جانتا ہے، عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور ریگستان کے ریت کے ذرات کی تعداد کو جانتا ہے۔ ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کے علم سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، لا فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، ذرے سے نیچے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، ایٹم سے بھی نیچے اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ بھی اس کے علم سے غائب نہیں، ولا اکبر من ذلک، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے علم میں الا فی کتاب مبین، اللہ نے اپنا علم لوح محفوظ میں درج کروا دیا ہے، ساری چیزوں کی انٹری ہے، سب چیزیں اس میں لکھی گئی ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ مشرق کو دیکھیں تو مغرب سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، ہر چیز کوئی لمحے میں اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیسا علم والا، کیسا علم والا۔ تو پہلی چیز وسعت کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، کوئی بھی ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، چیز ہی نہیں، سب کچھ۔ چیز تو ایسی ہوتی ہے، مادی چیزیں ہوتی ہے، لیکن جو عوارض ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ عجیب بات بیان فرماتے ہیں، انسانوں کے خیالات کو جانتا ہے، بلکہ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ خیالات پیدا ہونے سے پہلے اس کو جانتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، ایک انسان کو کتنے تھاٹس، کتنے خیالات آتے، اور ایسے بے شمار انسان، ان کے کیا کیا خیالات، کیسی کیسی سوچ، اور ایک ایک چیز میں کیسا گہرا علم۔ آج اسپیشلٹی کا دور ہے، لوگ ایک ایک چیز میں اسپیشلٹی کر رہے ہیں، ریسرچ کا دور ہے، ایک ایک چیز پر ریسرچ میں لاکھوں صفحات لکھے جاتے، پھر بھی وہ چیزیں ابھی محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک خلیے کو جانتا ہے، ایک ایک سیل کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو پہلی چیز، کثرت معلومات کے اعتبار سے اس کا علم انتہائی درجے میں کامل ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، پھر نفس علم میں وضاحت کے اعتبار سے وہ انتہائی درجے کا کمال۔
نفس علم میں وضاحت کے اعتبار سے وہ انتہائی درجے کا کمال ہے۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن ہمارا علم سرسری ہے۔ جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی دیکھتا ہے تو چیز نظر تو آتی ہے لیکن کامل درجے میں اس کا ادراک نہیں ہوتا، کامل درجے میں انسان اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ عز و جل کا علم انتہائی درجے کمال کا علم ہے، یعنی کوئی چیز کا معلوم ہونا یعنی کیا کہ وہ چیز ہمارے سامنے واضح ہے۔ آپ کسی انسان کے بارے میں کہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے، مطلب کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کو آپ جانتے ہو، اس کی چیز کی ہر چیز کی ڈیپ میں آپ چلے گئے ہو، یہ نہیں ہے۔ آپ کوئی آدمی ہو کہ میں شہر بازار جانتا ہوں، تو جانتا ہے مطلب اس کو تھوڑی بہت معلومات ہے، لیکن ہر چیز کی گہرائی میں جا کر وہ شہر بازار کو جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں میڈیکل سائنس پڑھا ہوا اس لیے انسان کی باڈی کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے جانتا ہے، لیکن ہر چیز کی ڈیپ میں جا کر پوری معلومات اس کو ہو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ عز و جل جتنی چیزوں کو جانتا ہے، یعنی سب چیزوں کو جانتے ہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، لیکن ہر چیز اس کے درمیان، اس کی نظر میں ہر چیز اس کے علم میں انتہائی درجے کی واضح۔ جتنا انسان خود اپنے آپ کو نہیں جانتا اس سے بھی زیادہ اللہ عز و جل انسان کو جانتے۔ چیز خود اپنے آپ کو اتنی نہیں جانتی جتنا اللہ جانتے ہیں، تو یہ دوسری چیز علم کا کمال۔ اور تیسرا کمال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا علم چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے علم سے چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ ذرا دھیان سے سننا، یہ فرق ہے ہمارے اور اللہ کے علم میں۔ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، میں اس قلم کا علم رکھتا ہوں، مطلب اس قلم، پہلے یہ قلم وجود میں آیا، اب میں نے اس کو دیکھا، بھئی اس کا یہ ڈھکن ہے، اس کا یہ رنگ ہے، یہ ایسا چلتا ہے، یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا جو علم مجھے حاصل ہوا وہ اس شے سے حاصل ہوا ہے، یعنی قلم پہلے وجود میں آیا، اس کے بعد اس کا علم حاصل ہوا۔ موبائل فون سامنے رکھا ہے تو اس کا تھوڑا بہت علم ہے، اس لیے کہ یہ وجود میں آیا، سامنے ہے، اس کو دیکھا، تب جا کر اس سے چیزیں کا علم ہوا۔ تو انسانوں کا علم، مخلوقات کا علم اشیاء سے حاصل ہوتا ہے، چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یعنی پہلے چیز وجود میں آتی ہے، انسان اس پر ریسرچ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کچھ معلومات اس کو حاصل ہو جاتی۔ اس کے برخلاف اللہ عز و جل کا علم ایسا نہیں ہے کہ پہلے چیز وجود میں آئی ہو اور پھر اللہ کو علم ہوا ہو کہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم پہلے ہے اور چیز کا وجود بعد میں ہے۔ شاید تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، آسان کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو مثال بھی دے گئے کہ اگر تیرے لیے سمجھنا مشکل ہے تو ایک مثال لے لو، شطرنج، چیس ایک گیم ہوتا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کھیلا بھی ہو، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے بھی ہوں گے۔ تو ہمیں شطرنج کے بارے میں، چیس کے بارے میں کچھ علم ہے کہ اس میں ایک سفید خانہ ہوتا ہے، ایک سیاہ ہوتا ہے، اس میں کچھ گوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے، اس کو اس طرح چلاتے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم تو اس میں ماہر نہیں ہے لیکن جو اس کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس کو مہارت سے جانتے ہیں کہ کس طرح کون سی جو اس کی مہرہ ہوتا ہے، اس میں کچھ گھوڑے ہوتے ہیں اور کچھ رانیاں ہوتی ہیں وغیرہ، جو اس کے مہرے ہوتے ہیں اس کو کیسے چلائیں گے تو کون جیتے گا وغیرہ، اس کا علم ہوتا ہے۔ تو پہلے چیس بنانے والے نے بنایا ہے، اب یہ کھیلنے والا، اس کو سیکھنے والا بعد میں اس چیز کو حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ تو اس کا یعنی انسان کا، چیس کے کھلاڑی کا یا چیس کے طالب علم کا جو علم ہے وہ چیس کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ پہلے وہ چیس وجود میں آیا، وہ شطرنج وجود میں آیا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوا۔ لیکن جو چیس بنانے والا، جس نے سب سے پہلے یہ شطرنج کا کھیل ایجاد کیا، بنایا، ظاہر ہے کہ پہلے تو نہیں تھا، کسی نے بنایا ہوگا، تو جس نے یہ بنایا اس کا علم اس طالب علم کے مقابلے میں بہت مختلف ہے، اس لیے کہ جس وقت اس نے یہ بنایا، جس کے علم میں یہ چیز آئی، اس وقت چیس نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، اس نے خود اپنے ذہن سے سوچ کر ایک چیز وجود میں لایا، تو اس کا علم پہلے ہے، شطرنج بعد میں آیا۔ شطرنج کو دیکھ کر اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کے علم سے شطرنج وجود میں آیا ہے۔ یہ مثال ہے دو انسانوں کی۔ آپ شطرنج نہ سمجھتے ہو تو فون لے لیجئے،
یہ فون ابھی وجود میں آ گیا، اس کے بارے میں جو لوگ ITI کرتے ہیں اور اس کے بنانے کا علم سیکھتے ہیں کہ بھئی فون کیسے کام کرتا ہے، اس میں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، اس میں چیپ کیسے کام کرتی ہے، کیمرہ کیسے کام کرتا ہے، اسپیکر وغیرہ، اندر کا جو علم ہے کسی انسان نے اس کا علم حاصل کیا، تو پہلے فون وجود میں آیا، اس کو پورا کھول ڈالا اور ایک ایک چیز پر اس نے تحقیق کی اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوا۔ تو فون کے بارے میں اس کا جو علم ہے وہ فون سے حاصل ہوا ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے فون ایجاد کیا، اسمارٹ فون جس نے بنایا، جو بھی انسان ہوگا، اس نے پہلے اس کے سامنے فون نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے اس نے علم حاصل کیا، اس کے سامنے دوسری چیزیں تھیں، لیکن اس نے اپنا دماغ لگایا اور اس کے ذریعے سے اس نے یہ چیز وجود میں لایا۔ تو اس کا علم پہلے ہے، فون بعد میں ہے بنانے والے کا، اور یہ سیکھنے والے کا، ریپیئرنگ کرنے والے کا علم فون کے بعد آیا ہے اور فون کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ یہ مثال آپ نے انسانوں کے بارے میں سمجھ لی، تو اب اس کو ذرا اوپر لے جائیے کہ جتنی چیزیں کائنات میں ہیں، جتنی چیزیں کائنات میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز پہلے وجود میں آئی ہو، اس کو دیکھ کر پرکھ کر اللہ کو علم حاصل ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا علم پہلے ہے اور اسی علم سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے انسان ہیں وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا علم ان چیزوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے، ان چیزوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور انسانوں کا علم چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ یہ دونوں میں واضح فرق ہے، اور بنیادی فرق میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کی جتنی مخلوق کے پاس جو کچھ بھی علم ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو کچھ علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے، فرمایا دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم، تمہیں دیا گیا، تم نے لیا نہیں، تم خود کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا، اللہ نے علم دیا ان چیزوں کا جو نہیں جانتے تھے۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام چیزوں کے نام اور اس کے مسمیات کا علم دیا۔ تو علم اللہ کی طرف سے، کوئی بھی انسان ہو، انسان جو بھی کتنا ہی علم میں آگے بڑھ جائے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ اخروی علم ہو، چاہے وہ دنیا کی مادی چیزوں کا علم ہو، یا روحانیات کا علم ہو، یا الہیات کا علم ہو، چاہے معرفت ہو، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، کسی کی طرف سے ملا ہوا نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں انسان غور کرے کہ کیا کیا جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں۔ انسان تو اپنی داڑھی کے اور سر کے بال نہیں گن سکتا، اللہ عز و جل سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک درخت اگر اپنے گھر کے آنگن میں، انسان اس کے پتوں کی تعداد بلکہ ٹہنیوں کی تعداد کو نہیں جانتا، اللہ عز و جل وہ ہے جو کائنات کے تمام درختوں کے پتوں کی، ان سب کی تعدادوں کو جانتا ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے، اس کا علم کیسا، کوئی چیز اس کے علم سے غائب ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ سمندر میں جب سفر میں گئے، کشتی کے اوپر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لیا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ، تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس چونچ میں آنے والا پانی ہے، اور اللہ کا علم سمندر، وہ بھی سمجھانے کے لیے، باقی محدود کو لامحدود سے کیا نسبت ہو سکتی۔ کائنات کا جتنا علم، تمام انبیاء کا، اولیاء کا، انسانوں کا، سائنسدانوں کا، دنیا کے جتنے لائبریریز اور کتب خانے ہیں، سب میں جتنا علم لوگوں کے سینوں میں ہے، کتابوں میں ہے، جہاں کہیں، اور جانوروں کے پاس بھی بہت بڑا علم ہے، ان کا علم، سب علم کو جمع کیا جائے اور اس کی نسبت اللہ کی علم کے ساتھ کی جائے تو اتنا بھی نہیں جتنا سمندر اور ایک قطرے میں ہے۔ اللہ ایسا علیم ہے، علیم بذات الصدور، سینے میں اٹھنے والے خیالات کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ لا یواری منہ سماء سماء، ایک آسمان کو دیکھے تو دوسرا آسمان اس سے مخفی نہیں، سمندر کے اوپر کی تہہ کو دیکھے تو سمندر کے اوپر کی سطح کو دیکھے تو اس کی تہہ اس سے مخفی نہیں، پہاڑوں کو دیکھیں تو
پہاڑوں کے اندر کیسی پیچیدگیاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کا علم بڑا محدود، کائنات کے لوگوں کا علم بڑا محدود، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ بہرحال تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اصل علم اللہ کی صفت ہے، باقی جتنا علم ہے اسی کے عطا کرنے سے ملا ہوا ہے۔ کائنات میں جس کسی کے پاس جو کچھ بھی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نام کی برکت سے ملا ہوا ہے۔ یا علیم علمنا، یا علیم علمنا، انبیاء کو علم اسی نے دیا۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے بسا اوقات 100 تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، اور اس کے بعد پھر ایسی مسجدوں میں چلے جاتے جو بالکل کچی ہوتی، اور عام طور پر وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی، لبے سڑک بنی ہوتی تھی۔ ایسی مسجد میں جو کچی ہوتی تھی وہاں جاتے، اور وہاں اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے، سجدے میں اپنی پیشانی یمرغ وجہہ فی التراب، مٹی میں اپنی پیشانی رگڑتے تھے، اور پھر انتہائی گریہ و زاری اور لجاجت سے دعا کرتے تھے، اللہم علمنی یا معلم ابراہیم، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم عطا فرما۔ کیا پیاری دعا مانگتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا۔ ان کی کتابوں کو دیکھے، جس موضوع پر لکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی آیتیں لکھتے چلے جاتے، صفحات تک قرآن کی آیتیں چلتی رہتی، اور یوں لگتا ہے کہ آیت شاید اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ ایک علم ہے۔ اللہ تبارک، علم تو دنیا میں بہت ہے، معلومات تو بہت ہے، چیزوں کا بھی علم ہے، مادیات کا بھی علم ہے، یقیناً وہ بھی چاہیے انسان کو، اس سے بھی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بھی انسانوں کے کام بنتے ہیں، اور الہیات کا بھی علم ہوتا ہے۔ سب سے افضل علم کون سا؟ امام غزالی فرماتے العلم الاشرف ما معلومہ اشرف، سب سے زیادہ شرافت والا علم وہ ہے جس میں معلوم ہونے والی چیز سب سے زیادہ شرافت والی ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی، وہ اللہ عز و جل ہے۔ جس علم سے اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو، جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ علم سب سے زیادہ اشرف العلوم ہے، وہ اشرف العلوم ہے۔ علم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرافت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا علم وہ ہے جس میں اللہ کی معرفت حاصل۔ اس لیے فرمایا معرفت اللہ افضل المعارف، اللہ کی معرفت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ بڑے قابل حسرت ہے وہ لوگ، وہ سائنسدان جو کائنات کی بال کی کھال نکالتے، ایک ایک چیز کے بارے میں زندگیاں نکال لیتے، اور بے شمار معلومات اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس کو لکھ کر چلے جاتے، لیکن وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے، وہ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ بڑے قابل رحم ہے، قابل افسوس و حسرت ہے کہ کس چیز کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا کر چلے گئے۔ اس لیے جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نام و صفات کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے احکام کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے افضل علم والے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور علم حاصل ہوتا ہے قرآن سے، لہذا سب سے بہترین علم والے وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور قرآن مجید کا علم لوگوں کو سکھائے، وہ سب سے افضل اور سب سے بہترین علم والے ہیں۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ یہ علم دے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے آپ کو لوگوں سے حقیر نہ سمجھے۔ اگر وہ انگریزی اچھی نہیں جانتا کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، قرآن کی زبان جانتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے۔ اگر وہ سائنس کا علم نہیں جانتا افسوس کی زیادہ بات نہیں ہے، یقیناً حاصل کرنا چاہیے، قرآن کے علم میں وہ معین و مددگار ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو افسوس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کی صفات کا علم ہے۔ یہ انسان بڑا علم والا ہے، بڑا عقل مند ہے، عالم کہے جانے کے قابل یہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہلی صفت ہے العلیم جل جلالہ، اللہ علم والے۔ کیسے علم والے؟ یہ معارف ہمیں حاصل ہونے چاہیے، اس کے علم کے بارے میں ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے۔ ابھی اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا تقاضا کیا ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں۔ دوسرا نام ہے السمیع، یہ ہم جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے سامع سننے والا، سمیع کے معنی سننا ہے، سامع سننے والا، اور سمیع سب کچھ سننے والا۔ کوئی چیز اس کی سماع سے، یعنی کوئی آواز اس کے سننے سے خالی نہیں،
سب کچھ سننے والا، ہر بات سننے والا، ہر بات سننے والا، ہر آواز سننے والا، کامل ترین سننے والا، یہ السمیع ہے پہلا معنی سننے سے۔ اور دوسرا معنی سمیع کا ایک معنی قبول کرنے کے بھی ہوتے ہیں، سمیع کا ایک معنی قبول کرنے کا بھی ہوتا ہے، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو اللہ کی حمد بیان کرے اللہ اس کی حمد قبول کریں گے، سنیں گے، یعنی سمع اجابت، ایسا سننا کہ جس کو سننے کے بعد قبول کر لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ فلاں نے میری بات سن لی، یعنی میری بات مان لی۔ تو سننے کا ایک معنی قبولیت کا بھی ہے اور ایک معنی نفس سے سننے کا ہے، لیکن یہ صفت انسانوں کی بھی ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یسمع لا کسمعنا، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں، ویبصر لا کبصرنا، دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں۔ ہمارا سننا تو انتہائی ناقص ہے، ہمارا سننا انتہائی ناقص ہے، اور ہم سننے کے لیے محتاج ہے اپنے کانوں کے، آواز کے بڑا ہونے کے، بہت ساری چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سننا اور ہمارا سننا دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، بس صرف نام یعنی لفظ ایک ہے سننا، لیکن دونوں سننے میں بے انتہا فرق ہے، اور سننے کی کیفیت میں فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ تو السمیع اور البصیر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، وہ آواز کا محتاج نہیں، بلکہ اس کا سننا اپنی شان شان ہے۔ وہ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، بس اللہ کی ایک صفت ہے سننا، کہیں تشبیہ اس میں نہ آئے کہ جس طرح ہمیں سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بھی کان ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس سمع سننا یہ ایک اللہ کی صفت ہے، سمجھانے کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا، باقی وہ کیسے سنتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، وہ اس کی شان شان ہے۔ یسمع لا کسمعنا، سنتا تو ہے لیکن ہمارے سننے کی طرح نہیں، اور دیکھتا بھی ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، سننے کے لیے کان کے محتاج، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آواز ایک خاص درجے میں ہو تو سنتے ہیں ورنہ نہیں سنتے۔ انسان سننا اس کا بہت محدود ہے، ہر آواز نہیں سنتا، ہر آواز نہیں سن سکتا۔ ایک خاص بہت سی آوازیں اتنی خفی ہے، اتنی پست ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، کوئی بہت دھیرے سے بولے تو ہم نہیں سن پاتے، ایک خاص مقدار میں آواز ہو تو انسان سنتا ہے، ایک خاص فاصلے سے آواز ہو تو سنتا ہے، ساری دنیا کی آوازیں نہیں سنتا۔ پھر اگر بہت زور کی آواز ہے تو کبھی کبھی انسان کا کان بہرا ہو جاتا ہے، بہت زور کی آواز بھی نہیں سمجھ پاتا، بہت آہستہ آواز بھی نہیں سمجھ پاتا، خاص خاص آوازیں سنتا ہے لیکن ہر آواز نہیں سنتا۔ پھر وہ ایک وقت میں ایک آواز کو سن کر سمجھ پاتا ہے، اگر بہت ساری آوازیں جمع ہو جائے تو انسان سن نہیں پاتا۔ لیکن اللہ عز و جل ایسے سمیع ہے کہ کائنات کی کوئی آواز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سب آوازیں ایک ساتھ سنتا ہے، سب آوازیں ایک ساتھ سنتا ہے اور ہر ایک کو سمجھتا ہے۔ دنیا میں بے شمار زبانیں، بے شمار بولیاں ہیں، سب اپنی اپنی زبان میں بولے، ایک ساتھ بولے، سب کی آواز کو ایک ساتھ سنتا ہے اور سب کی آواز کو ایک ساتھ سمجھتا ہے۔ وہ ایسا سننے والا ہے، کوئی آواز اس سے مخفی نہیں، دل میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، صرف زبان سے نکلنے والی نہیں، دل میں اٹھنے والی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، ایک بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنے باپ کی شکایت کی۔ آپ نے باپ کو بلایا، باپ کو بہت برا لگا، اس کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، اور اندر ہی اندر اس کے اندر کچھ اشعار پیدا ہوئے جو زبان پر نہیں آئے، اس نے اپنی زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا، بس دل ہی دل میں وہ اشعار بنے تھے، موقع بھی نہیں ملا کسی کو سنانے کا نہ خود پڑھنے کا۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے وہ اشعار آپ کو بتا دیے اور آپ نے وہ پڑھ کے سنائے۔
تو اللہ عز و جل وہ ہے جو دل میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، وہ خیالات کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ خیالات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو سن لیتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے یسمع دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، اللہ کا سننا کیسا کہ وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں چونٹی کیا اور اس کے پیر کیا، اس کے حقیر سے پیر سے جو آہٹ ہوتی ہے، جو بہت معمولی آواز ہوتی ہے، اللہ عز و جل اس آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اس کے پیر سے جو باریک سی لکیر گرتی ہے، وہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے پیر سے جو لکیر ہوتی ہے، اللہ عز و جل اس کو بھی دیکھتا ہے۔ کیسا اس کا دیکھنا اور کیسا اس کا سننا۔ ابن القیم اسی بات پہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، انسانوں کے دل میں اٹھنے، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں آواز ہے، کسی نہ کسی درجے میں لکیر ہے، لیکن اللہ عز و جل انسان کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اور ان خیالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ان خیالات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو سنتا اور دیکھ لیتا ہے۔ یہ اس کا سننا اور اس کا دیکھنا انتہائی درجے میں کمال رکھتا ہے۔ اس لیے علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حق میں سمیع ایک صفت ہے جس کی وجہ سے جتنی سنائی دینے والی چیزیں ہیں وہ کامل درجے میں اللہ کے سامنے واضح ہو جاتی، اور بصیر اللہ کے حق میں ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے جتنی دکھائی دینے والی چیزیں ہیں ان کی صفات کامل درجے میں اللہ کے سامنے واضح اور صاف ہو جاتی، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، اور کوئی آواز اس کی سماعت سے ہٹ نہیں سکتی، ہر آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ زور سے بولے تو وہ تو سنتا ہی ہے، وہ تو وہ ذات ہے جو خفیہ آواز کو بلکہ اور زیادہ خفیہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ کوئی چیز اس کے سننے سے خفی اور مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دیکھنے سے خالی نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی، آگے کی، پیچھے کی، اوپر کی، نیچے کی، دائیں کی، بائیں کی، اور ہر چیز کو ہر وقت دیکھتا ہے، کسی لمحے بھی کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، مادہ کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اس میں کیا کمی ہوتی ہے، کیا زیادتی ہوتی ہے، ہر چیز کا اس کو پورا علم ہے۔ آپ ان صفات میں جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا علم کیسا، اس کا سننا کیسا، اس کا دیکھنا کیسا۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بات تو لمبی ہے لیکن وقت آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں، علم غیب کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح کر لیں کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی اور۔ اس لیے جو چیزیں غیب کی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی درخت کا پتا بھی گرے وہ بھی جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی موجود نہ ہو، اس کا ایسا علم ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بها اللہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی کہ ایک ذرے کے برابر بالکل باریک سے باریک جز ہو، ان تک اگر تو اتنا چھوٹا بن جائے، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، پھر تو چھپ جائے کسی بڑی چٹان میں
او فی السماوات، اتنے کشادہ آسمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ جائے، او فی الارض، یا زمین کی وسعتوں میں خفیہ ہو جائے، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو بھی نکال کر لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے، باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی۔ خبیر، ہر چیز کے باطن کا، اندرونی چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ خبیر بھی آج کا ایک نام ہے۔ خبیر اور علیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر چیز کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اور امام غزالی فرماتے خبیر اس ذات کو کہتے لا تعزب عنہ الاخبار الباطنہ، وہ ذات جس سے باطنی خبریں، اندرونی خبریں، چھپی ہوئی خبریں بھی غائب نہیں ہوتی۔ ایک تو چیزوں کے ظاہر کا علم ہوتا ہے، اور ایک چیزوں کے باطن کا اندرونی علم ہوتا ہے، وہ بھی اس سے غائب نہیں۔ تو جو باطنی اور خفیہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف علم کی نسبت کی جائے تو اس کو خبرت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا ماہر ہے اس فن میں، یعنی اس فن کی باریک باریک چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ بڑا ماہر ہے، بڑا تجربہ کار ہے، خبیر ہے۔ علی الخبیر بہا سقطت، کوئی آدمی بہت ماہر ہو، کسی چیز کی رگ رگ کا علم رکھتا ہو، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں خبیر، اور یہ ذات صرف اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفات ہے، العلیم بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، الخبیر بھی ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بہرحال یہ ان ناموں کے بارے میں مختصر معلومات اور معارف تھے۔ اب آپ اس میں غور کرتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو معارف ہوئے۔ اب اصل چیز جو ہمیں اس میں حاصل کرنی ہے کہ ہم سے ان ناموں کے تقاضے کیا ہے، فوائد و ثمرات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان صفات پر ایمان لایا جائے اور اس کا اعتقاد اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھایا جائے، اس کا اعتقاد اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھایا جائے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن انسان کے اعضاء جواب دیں گے، بولیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ تم تو چھپتے ہی نہیں تھے، پردہ ہی نہیں کرتے تھے اس سے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلد، تمہاری چمڑیاں اور تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تم نے اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا تھا۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ بہت سی وہ باتیں نہیں جانتے جو تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارا یہ برا گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھا تھا کہ ہمارے بہت سارے کاموں کا اس کو علم نہیں ہوتا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہ تمہیں لے ڈوبے۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آج تم بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اس لیے اس بات کا علم کہ ہمارا کوئی کام، اس کائنات کا کوئی کام، کائنات کی کوئی چیز، کائنات کا کوئی ذرہ، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی، کوئی چیز اللہ کے علم سے، اس کی سماع سے، اس کے بصر سے اور اس کی خبرت سے غائب نہیں ہو سکتی۔ سب چیزوں کا اس کو علم ہے۔ اس بات کا مضبوط ایمان، اس بات کا اعتقاد اپنے دل میں پیدا کرے، اور اتنا علم کے بغیر تو انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے سمجھے کہ فلاں چیز کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں، تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کے صریح خلاف بات کر رہا ہے۔ تو اعتقاد اتنا تو سب کو ہے، لیکن اب اس کے بعد دوسرا درجہ ہے استحضار، اس بات کا دھیان اپنے دل میں جمانا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یو آر انڈر واچنگ، کوئی دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا دھیان اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ تمام خیر کا دروازہ ہے اور تمام شر اور برائیوں کا تالا ہے۔ جب انسان کو ان صفات کا علم اور یقین اور استحضار پیدا ہو جائے کہ میں ہر دم
اللہ کی نظر میں ہوں۔ بڑا پیارا جملہ ہمارے حضرت نے جگہ جگہ لکھ کر لگوایا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ ارے اللہ کی نظر سے کبھی چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا۔ میں ہر دم اللہ کی نظر میں، اس کا دھیان بار بار اپنے دل میں جمایا جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے لوگ آج کل آپ جگہ جگہ جائیے، سٹیکر لگے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو، لگایا جاتا ہے مال میں، ہاسپٹلوں میں۔ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یو آر انڈر واچنگ لگایا جاتا ہے لکھ کر، تاکہ دیکھ کر انسان کو دھیان ہو، کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہو، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا دھیان پیدا ہوتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا کیمرے کے پیچھے سے کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، تو غلط حرکت نہیں کرتا۔ ارے غلط حرکت تو کجا، انسان کھجلانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کھجلاؤں یا نہ کھجلاؤں، کیمرے میں ہوں۔ جب کیمرے کے دیکھنے کا اور انسان کے دیکھنے کا دھیان آتا ہے تو انسان بہت سے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا دھیان پیدا ہو جائے کہ اللہ علیم ہے، دیکھنے والا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو پھر انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اس بات کا دھیان اپنے دل میں بڑھایا جائے، باقاعدہ پیدا کیا جائے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو لکھ کر لگائیے، جہاں ان جگہوں پر جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں لکھ کر لگایا جائے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ جیسے شکاری شکار کرنے سے پہلے ہر طرح سے غافل ہو جاتا ہے اور ساری توجہ ایک اپنے شکار پر لگا دیتا ہے۔ واقعی آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، پرندے کی صرف آنکھ نظر آتی اور کچھ نظر نہیں آتا، تب نشانہ صحیح لگتا ہے۔ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے مرصاد، گھات لگا کر بیٹھ جانا۔ اللہ بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو استحضار پیدا کیا جائے، اور جب استحضار ہوگا تو انشاءاللہ خود بخود زندگیاں بدلے گی۔ لوگ یہ تو بہت کہتے ہیں کہ بھائی سوچ کر بولو، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کتنا غلط جملہ ہے۔ کاش یہ کہا جائے کہ سوچ کر بولو، اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ دیوار کے کیا کان ہوتے ہیں، اور دیوار کے پیچھے سننے والے کان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ عز و جل سن رہا ہے، اس کا دھیان پیدا ہو جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان پیدا ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑنا آسان، عبادت میں کیفیت بن جائے گی۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ دھیان ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ جو ہماری آج کل غفلت کی نمازیں چل رہی ہے، اللہ اکبر کے تب سے غائب ہوتے ہیں، سلام پھیر کر حاضر ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھیان نہیں ہے، استحضار نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن دھیان اور استحضار نہیں، اس کی تجدید کی جائے، بار بار اس کو یاد کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، مقام احسان پیدا ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت میں حسن آ جاتا، پھر ہر کام وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، پھر تنہائیوں کے گناہ ختم ہو جاتے۔ ہم گناہ ایسی جگہ کرتے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، دروازہ بند کر لیتے ہیں، پردے لٹکا دیے جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن جب یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تنہائی کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر چپکے چیٹنگ نہیں ہوتی، پھر چپکے غلط چیزیں نہیں دیکھی جاتی، غلط تصویریں نہیں دیکھی جاتی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، سینوں میں جو چھپے ہوئے خیالات اٹھ رہے ہیں، جو ناپاک جذبات پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں اٹھنے والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب اس بات کا دھیان آتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ ہماری اصلاح میں ان صفات سے زیادہ اور کوئی چیز کام نہیں کر سکتی۔ آپ قرآن مجید میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ان صفاتی ناموں کو بیان فرماتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ
خبیر بما یصنعون۔ حکم دیا ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ایک حکم دیا نگاہوں کو جھکانے کا، اب پولیس نہیں لگائی، کیمرے نہیں بٹھائے، بلکہ فرمایا ان اللہ، یقین رکھو، یقین رکھو اللہ خبیر، اللہ خبیر ہے کس چیز سے؟ بما یصنعون، کہ اب لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ ایمان والے اب نگاہوں کو جھکاتے یا نہیں جھکاتے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے یا نہیں کرتے، وہ پوری خبر رکھنے والا ہے، صرف علیم نہیں، خبیر ہے، اندر تک کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بعض علماء نے فرمایا یہ قرآن کی پولیس ہے، تربیت، قرآنی تربیت یہ ہے کہ اللہ کی ان صفات کا دھیان بٹھایا جائے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو، اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنی ہو تو نگرانی، ہر وقت سر پہ نگران ڈنڈا لے کر کھڑا رہے، یہ تربیت صحیح نہیں ہوتی، بلکہ صحیح تربیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں، بچے کے دل میں اللہ کے دیکھنے کا، اس کے علم کا دھیان بٹھا دیا جائے۔ بیٹے غلط کام مت کرنا، اللہ دیکھتے ہیں، بیٹے دیکھو اللہ سنتے ہیں، غلط جھوٹ مت بولنا، اللہ سنتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرتے ہو۔ جب یہ بات کا دھیان بٹھا، یہ صحیح تربیت ہے۔ قرآن کی نہج پر جو تربیت ہوتی ہے اس میں یہی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ اپنی ان صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ حکم آیا تلاوت کتاب کا، اقامت صلاۃ کا، ذکر کا، اور اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، تم کیا کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ جگہ جگہ آپ قرآن مجید میں جہاں کہیں احکام کا بیان آتا ہے، جہاں کہیں احکام کا بیان آتا ہے وہاں آپ کو اللہ کی یہ صفات ملے گی، تاکہ ان صفات کے دھیان سے عمل کرنا آسان ہو۔ چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ لیجئے کہ اسکول کا پرنسپل یا کلاس کا ٹیچر کوئی کام سپرد کرے کہ یہ کام کرو، اور سپروائزر اس کے اوپر کھڑا ہو کہ برابر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جب کام کرنے والا یا طالب علم دیکھتا ہے کہ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تو ایسے ویسے کر کے رکھ دیتا ہے۔ دکانوں میں اتنے خرچے کر کے کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ بڑی بڑی فیکٹری ہے، آفس ہے، آفس میں بیٹھ کر اسکرین بڑی لگائی ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا نہیں ہے سپروائزنگ کے لیے، لیکن مزدور ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ آفس میں بیٹھ کر کوئی دیکھ رہا ہے۔ نگرانی کا، دیکھنے کا جب دھیان پیدا ہوتا ہے کام میں حسن آ جاتا ہے۔ یہ نگران تو سو بھی سکتے ہیں، یہ نگران تو غافل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی غافل نہیں، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس نے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے کام کریں گے۔ جتنا اچھا کام ہوگا اتنا ہی اچھا بدلہ دے گا۔ جب ایک سیٹھ اور ایک مالک دیکھتا ہے کہ اس کا مزدور بہت دل لگا کے کام کر رہا ہے، تن توڑ محنت کر رہا ہے، وہ انعام اور اجر زیادہ دیتا ہے، اجرت مزدوری زیادہ دیتا ہے۔ جب اللہ عز و جل دیکھتے ہیں میرا بندہ یہ راتوں کی تنہائی میں کھڑے ہو کر میرے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے یا کرتی ہے، یہ لمبی لمبی قرات کرتا ہے، یہ میرے سامنے روتا ہے، یہ میرے احکام پورے کرتا ہے، یہ کیسا صبر کر رہا ہے، یہ کیسے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے تو پھر اس پر انعام اور اجر بھی وہ ایسا ہی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس نام کا جتنا دھیان پیدا ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگی میں نکھار آتا چلا جائے گا، گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے، نیکیوں کی توفیق ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کیسے میں سو جاؤں؟ پھر اس نام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو علم کی صفت اپنے اندر پیدا کی جائے اور صحیح علم حاصل کیا جائے، جو اللہ کی طرف سے آیا اس علم کو حاصل کیا جائے، اپنے آپ کو طالب علم بنائے اور اس نام سے اللہ سے علم مانگے، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، یہ اللہ سے دعا کرے۔ پھر حق بات سنے، کان اللہ نے دیے تو کیوں دیے ہیں؟ اللہ نے سننے والا ہمیں بنایا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سنیں، حق باتیں سنیں، غلط باتیں نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں، چغلیاں نہ سنیں، لوگوں کے عیوب اور برائیاں نہ سنیں، حق باتیں سنیں، یہ سمیع ہونے کا فائدہ ہے۔ پھر لوگوں کے غم سنیں، اللہ سمیع ہے،
ہر ایک کے دکھڑے سنتا ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی مجبور آ جائے، آپ کے پاس کوئی پریشان حال آ جائے، اپنا دکھڑا سنانے لگے، سن لیجئے۔ آپ کو اللہ نے سمیع بنایا ہے تو سن لیجئے، اللہ نے بصیر بنایا ہے تو حق باتیں دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس میں غور کریں، اپنے ہر نظر کو عبرت بنائیں۔ یہ اس صفت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اور خبیر ہے تو اس کا اپنے اوپر اثر یہ لائے کہ اپنے دل کے باطنی احوال سے باخبر رہے، اس میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا خیالات جا رہے ہیں، اس میں کیا جذبات اٹھ رہے ہیں، اپنے دل پر نگران بن کر بیٹھیں، اس کے باطنی احوال سے باخبر رہے، غافل نہ رہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا بنے، اپنے دل کے ایک ایک ارادے پر نگران بن جائے۔ یہ خبیر کا خاصہ ہے۔ آنکھ سے کائنات میں غور و فکر کرے، ہر نظر کو عبرت بنائے۔ زبان اور اللہ جب سمیع ہے، اس کا علم آتا ہے کہ اللہ میری ہر بات سنتے ہیں، تو پھر زبان سے ایل فیل نہ بکے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے غیبتیں نہ کریں، زبان سے گالیاں نہ بولے، زبان سے لوگوں کو کہ دل نہ توڑے، اللہ سن رہا ہے۔ زبان سے فحش باتیں نہ کریں، زبان سے گندی باتیں نہ نکالے، اللہ سن رہا ہے۔ کیا باپ سنتا ہو تو ایسی باتیں ہم زبان سے بولیں؟ نہیں بولیں گے۔ استاد سنتے ہوں تو زبان سے ایسی باتیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ تو اللہ سنتا ہے، پھر کیوں ہم ایسی گندی باتیں بولتے؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، گندی باتیں سننے سے بچائے، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ پھر اس ناموں پر ایمان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس، جو خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، ڈر رہے تھے۔ انی اخاف، حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع سنتا ہوں، و ارا اور دیکھتا ہوں۔ جب ان صفات کا علم حضرت موسیٰ اور یقین پیدا ہوا تو فرعون کے دربار میں جا کر ڈرے نہیں، ایسے طاغوت کے سامنے دو ٹوک باتیں کی، کھری کھری اس کو سنائی، اللہ کا پیغام دو ٹوک الفاظ میں نڈر اور بے باک ہو کر سنایا۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے، یقین کرتا ہے کہ اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ غلط کرے گا وہ دیکھتا ہے نا، تحفظ کا احساس۔ اگر بچے نیچے کھیل رہے ہوں اور باپ اوپر سے دیکھ رہا ہو، اور کوئی بچہ اس کے ساتھ دادا گیری کرے، کوئی بچہ اس پر ظلم و زیادتی کرنا چاہے، اور بچے کو معلوم ہے کہ میرا ابا اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو بچے کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، ابا دیکھ رہا ہے، اگر یہ میرے اوپر زیادتی کرے گا، ابا اوپر سے ایک آواز دیں گے تو یہ خاموش ہو جائے گا۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو تحفظ کا ایک احساس دل میں پیدا ہو کہ جب وہ دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی وہ نمٹ لے گا، اللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کریں گے، اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اخیر میں چند واقعات ذکر کروں جس سے انشاءاللہ احساس ہوگا۔ وقت کافی ہو گیا ہے لیکن آج اس نام کو پورا ہی کر لیتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں کہ ان ناموں کا احساس جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان گناہ سے کیسے بچتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں مختصراً ذکر کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی نگرانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے ایک اعلان جاری کیا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے گلیوں میں، کچے مکانات، ایک گھر میں سے ماں بیٹی کی باتوں کی آواز آ رہی۔ ماں بیٹی سے پوچھ رہی ہے بیٹے دودھ نکال لیا؟ کہا کہ ہاں۔ کتنا ہے؟ کہا ماں بکری نے تھوڑا ہی دودھ دیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ لینے والے تو پورا مانگیں گے، اب کیا کریں، تھوڑا سا پانی ملا دے، کس کو پتہ چلے گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، امی امیر المومنین نے فرمان جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے، میں نہیں ملا سکتی۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے، تو ملا دے پانی۔ بیٹی کا جو جواب تھا وہ سننے کے قابل تھا اور دل کی تختی پر نقش کرنے کے قابل تھا۔ اپنی جوان بہنوں سے، جوان بھائیوں سے کہوں کہ اس بیٹی نے جواب دیا کہ امی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ باتیں سنی، انہیں بڑی پسند آئی، بیٹی کا تقوی بڑا پسند آیا، گھر پر نشان لگایا، صبح کے وقت گئے، اس گھر والوں کو بلایا ہوگا اور پھر اس گھر میں رشتہ دیا اپنے بیٹے کا، اور رشتہ ہوا، اور پھر اس کی نسل میں آگے جا کر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے دیکھنے کا دھیان، انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی گناہ سے بچا لیتا ہے۔ بچوں کی تربیت اسی انداز میں کی جائے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک استاد نے اپنے پاس پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی تربیت کی اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتے۔
اس کا باپ چور تھا۔ ایک دن دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے تھے، راستے میں انگور کا ایک باغ آیا، بڑے خوبصورت اور خوشنما انگور لگے ہوئے تھے۔ باپ کی نیت بگڑی، اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، انگور چورا کر کھا لیتے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ تو یہاں کھڑے ہو کر نگرانی کر، کوئی آئے تو مجھے آواز دینا، میں جاتا ہوں اندر سے انگور توڑ کے لاتا ہوں۔ باپ اندر گیا چوری کرنے کے لیے، انگور توڑنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ توڑنے والا تھا، بیٹے نے آواز دی، احد یرانا ابھی، احد یرانا، ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ گھبرایا ہوا جلدی سے وہاں سے بھاگا اور بیٹے کے پاس آیا، کہا بیٹے کون دیکھ رہا ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ احد یرانا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچے کی معصوم زبان سے نکلے ہوئے اس الفاظ کا وہ اثر باپ کے دل پر ہوا، اس کے دل پر وہ کیفیت طاری ہوئی، اس نے زندگی بھر چوری سے توبہ کر لی۔ سلام ہو مکتب کے اس استاد پر، اور سلام ہو اس بچے پر جس نے اپنے دل میں سبق بٹھایا، اور استاد نے یہ سبق اس کے دل میں بٹھایا۔ کاش ہم ایسی تربیت کر سکیں، ہم ایسی تربیت کر سکیں۔ ایک شیخ تھے، شیخ اپنے مریدین کی تربیت کیسے کرے؟ ان کے پاس ایک مرید آئے، تھوڑے دن کے بعد انہوں نے خلافت دے دی۔ دوسرے مریدین کو اعتراض ہوا کہ ہم اتنے سال سے یہاں پڑھے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں، اور یہ آج کل کے آئے اور ان کو خلافت دے دی، پتہ نہیں شیخ کو انہوں نے کیا دے دیا ہوگا۔ شیخ کے کان پر بھی بات پہنچی کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ شیخ نے سوچا کہ چلو ہم ان کو امتحان لے کر بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن شیخ نے کچھ مرغیاں منگوائی اور ہر ایک مرید کو ایک مرغی دی، اور کہا کہ یہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ چنانچہ سب مریدین گئے اور کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی کونے میں چھپ کر مرغی ذبح کر کے لے آیا، اور وہ مرید جسے حضرت نے خلافت دی تھی وہ مرغی کو زندہ لے کر روتا ہوا آیا۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، سب نے ذبح کی، تم نے ذبح نہیں کی؟ سب سے پوچھا، کہا تم نے کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا فلاں جگہ جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا فلاں جگہ۔ ان کو پوچھا، کہا میں جہاں بھی گیا ایک ذات تھی جو دیکھ رہی تھی، یعنی اللہ کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں دھیان پیدا ہو گیا تھا، حضرت نے اس کو خلافت عطا فرمائی، جبکہ دوسرے مریدین کو ابھی یہ خیال پیدا اور یہ دھیان استحضار پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک آخری واقعہ، گناہ سے کیسے بچا جاتا ہے۔ جب اس صفت کا دھیان انسان کو پیدا ہوتا ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے۔ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی باغ کا مالک تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس نے اپنے باغ میں ایک ملازم رکھا تھا، نوکر رکھا تھا، جو اپنی فیملی کے ساتھ اسی باغ میں رہتا تھا، چھوٹا سا اس کا گھر تھا۔ ایک دن مالک باغ میں وزٹ کے لیے آیا اور اس کی نظر اپنے نوکر کی بیٹی پر، اپنے نوکر کی بیوی پر پڑی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی نیت خراب ہوئی، شیطان و نفس نے اس کو ورغلایا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس عورت سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو ایک کام دے کر دور بھیج دیا جہاں سے وہ جلدی نہ آ سکے۔ نیت اس کی خراب تھی۔ ملازم بھی سمجھتا تھا کہ آج مالک کی نیت خراب ہے، لیکن بہرحال وہ ملازم تھا، چنانچہ وہ کام کے لیے نکل گیا اللہ کے حوالے کر کے۔ جیسے ہی وہ ملازم گیا، یہ اس عورت کے گھر میں گیا، دروازہ بند کیا اور اس عورت کے سامنے تقاضا رکھا کہ میں تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اپنا جسم میرے حوالے کر دے۔ سب دروازے بند کروائے اور کہا جا سب دروازے بند کر دے اور آ جا میرے پاس۔ وہ عورت اندر گئی، پاک دامن عورت تھی، عفیفہ تھی، ڈر گئی، سہم گئی، کاٹو تو خون نہ نکلے، اس کا یہ حال ہو گیا، کیا کرتی؟ لیکن بالآخر مجبور تھی، چنانچہ اندر گئی اور بہت دیر تک واپس نہ آئی۔ اس نے زور سے آواز دی کہ کیا ہوا، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کتنی دیر لگتی ہے دروازے بند کرنے میں؟ اس نے کہا مالک میں نے سب دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ وہ گناہ کے نشے میں مخمور تھا، کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ لا میں بند کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے عجیب انداز میں جواب دیا، مالک وہ تمام دروازے میں نے بند کر دیے جہاں سے مخلوق دیکھتی تھی، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے خالق دیکھتا ہے، وہ دروازہ میں بند نہیں کر سکی۔ یہ الفاظ کا سننا تھا، مالک کے دل پر وہ کیفیت طاری ہوئی، اللہ کا وہ خوف طاری ہوا، اٹھا دروازہ کھول کر بھاگا اور اس نے توبہ کر۔ یہ اللہ کے دیکھنے کا دھیان ہے جو عین ایسے موقع پر جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا گناہ سے انسان کو بچا لیتا۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی انسانوں سے گناہ نہیں چھڑوا سکتی سوائے اس ذات کے دھیان کے۔ جب انسان کے دل میں یہ دھیان آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں تو پھر سارے گناہ اللہ کے فضل سے چھوٹ جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ کو دیکھنے والوں میں سب سے کم ترین دیکھنے والا دھیان نہ کرے۔ ایک بزرگ کو اللہ نے الہام کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے دروازے بند کرتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو وہ دروازہ بھی بند کرتے ہیں، اس کی دیکھنے کی حالت میں بھی گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ دروازہ بند نہیں کرتے جہاں سے میں خالق دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھنے والوں میں انہوں نے مجھے سب سے کم ترین سمجھا ہے کہ میرے دیکھنے کا کوئی خیال نہیں رکھتے؟ یہ وہ صفت ہے جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، تقوی پیدا کرتی ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے میں ہم اللہ کے دیکھنے کے خوف سے نہ پانی پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے جاتے ہیں لیکن گلے سے نیچے، حلق سے نیچے ایک قطرہ نہیں جانے دیتے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن کیا چیز ہے؟ یہی اللہ کا علم، یہی اس کے دیکھنے کا دھیان، یہی اس کی خبر ہمیں روکتی ہے۔ یہی تقوی کا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں، ہر گناہ کے موقع پر دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اس کو میری ہر پل پل کا علم ہے۔ میں اپنے ظاہر سے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن وہ میرے باطن کو جانتا ہے۔ یہ سفید کپڑے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن میرا کالا دل یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اس صفت کا دھیان اور یقین ہم سب کو مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ان صفات کا یقین عطا فرمائے، اس کا استحضار عطا فرمائے۔ اللہ ہر وقت ہمیں یہ دھیان عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عبادات میں مقام احسان عطا فرمائے، ہر عبادت حسن و خوبی کے ساتھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جیسا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آج ہمارے یہاں 23ویں شب ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بڑا قوی امکان ہوتا ہے اس رات میں، ہر رات میں شب قدر کا امکان ہے۔ حتی الوسع کوشش کریں، ہمت کریں، عبادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کریں، موٹیویٹ کریں، لوگوں کو دعوت دیں اور اس رات کو وصول کریں۔ کبھی نماز میں، کبھی سجدوں میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی دعا میں، کبھی استغفار میں، کبھی درود پاک میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔